जाता है उसको। تو ہمیں ایک بات دھیان میں رکھنا ہے، اور اسلام کا یہ میسیج بھی رہا ہے کہ تمام مذاہب جو ہیں وہ خدا نے پیدا کیے، ان میں کرپشن آتا ہے، یہ صحیح ہے، اس کرپشن کو وقتاً فوقتاً سدھارتے رہنا چاہیے، لیکن کسی مذہب کی مذمت اسلام نے نہیں کی، بلکہ یہی کہا کہ ماضی میں بھی جتنے انبیاء آئے ہمارے بھیجے ہوئے ہیں، اور اسی لیے مسلمان یہ مانتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء ہوئے کل ملا کر۔ قرآن شریف میں تو صرف 24 یا 25 نبیوں کے نام ہے، باقی نام ہے بھی نہیں۔ اسی لیے ہمارے بعض صوفی بزرگوں نے یہ کہا کہ چونکہ اللہ نے اپنے نبی ہر قوم کے لیے بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد قرآن میں ہے کہ ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجا ہے، ہدایت کرنے والا بھیجا ہے۔ تو بعض صوفیہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ رام اور کرشن اللہ کے پیغمبر رہے ہوں، کیونکہ یہاں ان کا بڑا احترام ہوتا ہے مذہبی شخصیت کے طور پر۔ تو مذہبوں کی اخلاقیات میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ اب ویسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہاں کی نسلیں خاص طور سے دوسری عالمی جنگ کے بعد مذہب سے بالکل بیزار نظر آتی ہیں کہ مذہب خواہ مخواہ کی پابندیاں ہم پر عائد کرنا چاہتا ہے، ہماری آزادی چھیننا چاہتا ہے۔ اب اور چیزیں تو چھوڑیے، اگر آپ وہاں ویڈیو کیسٹس کی دکان پر جائیں نیو یارک میں یا لندن میں یا کہیں اور، تو کھلم کھلا ننگی تصویریں بکتی ہیں، تو اس کے لیے عیسائی مذہب ذمہ دار نہیں ہے۔ وہاں بازار میں کیا ہو رہا ہے، بازار میں کون سی قوتیں کام کر رہی ہیں، وہ ذمہ دار ہیں۔ تو ہمیں مذہب میں کبھی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کلچر الگ ہوتے ہیں، عبادت کے طریقے الگ ہوتے ہیں، لیکن اخلاق وہی ہوتے ہیں ہر جگہ، اخلاق میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ کوئی مذہب یہ نہیں کہے گا کہ آپ سچ مت بولیے، ہر مذہب میں اللہ کا نام حق ہے، ٹروتھ ہے، ستیہ ہے۔ اپنے مرزا جان جانا کا مشہور فتویٰ ہے، بڑے صوفی بزرگ تھے 18ویں صدی کے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہندوؤں کو ہم کافر سمجھیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، کافر کا مطلب ہوتا ہے سچ کو چھپانے والا، تو ہندوؤں کے یہاں تو ایشور کا نام ستیہ ہے، تو ہم اسے کیسے یہ کہیں گے کہ کافر ہے؟ دوسرے یہ کہ ایشور کا تصور جو ہے ہندوؤں میں وہ نرگن اور نراکار کا ہے، کہ اس کا کوئی آکار نہیں ہے اور کوئی گن نہیں ہے، ایٹریبیوٹس نہیں ہے اور فارم نہیں ہے اللہ کا، ایشور کا۔ توحید کی سب سے ہائیسٹ ڈگری یہی ہے کہ اللہ کا کوئی فارم نہ ہو، سناتن دھرم اسی بات کی جو ہے آکار نہ ہو۔ اب بت پرستی ضرور ہوتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کرپشن ہے اس مذہب کا، جو شاستروں میں ہے، جو مذہب ہندو مذہب، وہاں بت پرستی کی گنجائش نہیں ہے، عام طور پر بت پرستی ہوتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں میں بھی جیسے قبر پرستی ہوتی ہے، تو وہ کوئی اس تعلیم کا حصہ نہیں ہے، لیکن عام مسلمان، عام ہندو کوئی شکل چاہتا ہے، اسی سے اس کو تسلی ہوتی ہے۔ ایک بالکل ایبسٹریکٹ اللہ یا ایشور کا تصور اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا، اسے تسکین نہیں ہوتی، تسکین سامنے ایک آبجیکٹ ہو اس سے ہوتی ہے۔ اب عیسائیوں میں تثلیث ہے، ثلاثہ کی جو یا ٹرینٹی، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم مواحد ہیں، ہم توحید کے قائل ہیں، اور اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ بھئی تثلیث کا کیا مطلب ہے۔ تو وہ کیا سمجھتے ہیں اپنے مذہب کی تعلیمات سے، اور خاص طور سے میرا یہ کہنا ہے کہ عبادت آپ کس کی کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، وہ ایک بالکل الگ سوال ہے، لیکن اخلاقیات کا بالکل الگ سوال ہے، اور اخلاقیات مشترک ہونا چاہیے ہمیشہ، کہ آپ
جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ فریب نہ کریں، کسی عورت کی عصمت نہ لوٹیں، شراب نہ پئیں، اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے۔ تو اخلاقیات اگر ایک ہے تو متحد ہونے میں کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن شریف نے کہا ہے کھل کر، کچھ لوگ بتوں کو گالی دیتے تھے، وہ جواب میں اللہ کو گالی دیتے تھے، تو قرآن میں ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ يَسُبُّوا اللَّهَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ آپ ان کو برا مت کہو جن کی دوسرے عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کو برا کہیں گے تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ لڑتے رہیں گے۔ اصل چیز میں آپ آپس میں مت ٹکراؤ، ایک دوسرے کا احترام کرو، اور اخلاق آپ کے اچھے ہونا چاہیے۔ اس کو قرآن نے کہا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ، عبادت کے طریقوں پر مت لڑو، خدا کے تصور پر مت لڑو، اصل چیزیں اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ۔ جی اسلامک پرسپیکٹو نام کا رسالہ کی ادارت کرتے ہیں آپ ایک زمانے سے، اس میں بھی یہی ساری باتیں ہوتی ہیں، آپ کا منشا جو ہے یہی رہتا ہے، اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا؟ دیکھیے، میں کئی مختلف پہلوؤں پر لکھتا ہوں اسلام کے، اور میری کوشش یہی ہے کہ اصل اسلام کیا ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ اگر ہم یہ کہتے رہیں کہ اسلام مسائل کا حل ہے تو کوئی معنی نہیں ہے، جب تک کہ آپ مسائل پر بحث نہ کریں اور کیسے وہ حل ہے اسلام اس کا، اور اگر آپ مسائل سے بحث کرتے ہیں تو ان مسائل کا آپ کو پورا علم ہونا چاہیے۔ اگر ان مسائل کا علم نہیں ہے آپ کو تو آپ کیسے بحث کریں گے، وہ کیسے کہیں گے کہ وہ؟ اب دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ہیومن رائٹس کا احترام کرتا ہے، مجھے کوئی ایک مسلم ملک بتا دیجئے جہاں انسانی حقوق کا احترام ہوتا ہو، کہیں نہیں ہوتا، آزادی ہی نہیں ہے، ڈیموکریسی ہی نہیں ہے، جمہوریت ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو کنٹراسٹ دنیا دیکھتی ہے تو وہ قرآن پڑھ کر اسلام کو نہیں سمجھتی، وہ آپ کے کردار کو دیکھ کر اسلام کو سمجھتی کہ سعودی عربیہ میں کیا ہو رہا ہے، ایران میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، ان کے سامنے تو وہ چیزیں آتی ہیں نا، ایجپٹ میں کیا ہو رہا ہے، وہ قرآن میں کیا لکھا ہے اور آپ کیا تفسیریں کر رہے ہیں اس سے ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے جب تک ان اقدار پر عمل نہیں ہوگا، ان قدروں پر عمل نہیں ہوگا، اور آپ آج کے دور کے جو سیاسی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، فلسفے کے مسائل ہیں، دیگر مذاہب کے ساتھ رہنے کے مسائل ہیں، ان کا حل نہیں تلاش کریں گے اور ٹھوس لائحہ عمل پیش نہیں کریں گے، تب تک یہ کہنے کے کوئی معنی نہیں ہوں گے کہ اسلام ہر چیز کا حل ہے، وہ یہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں یہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مسائل کیا ہے۔ ہمارے یہاں آپ کسی بھی مدرسے میں چلے جائیے، کیا آج کی معاشیات پڑھائی جاتی ہے؟ کیا سائنس پڑھایا جاتا ہے؟ میتھمیٹکس پڑھایا جاتا ہے؟ سوشولوجی پڑھائی جاتی ہے؟ پھر کیسے وہ بحث کریں گے آج کے مسائل؟ وہ کیسے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام سارے مسائل کا حل ہے؟ آپ کسی بھی سیمینری میں جائیے، میں کئی کرسچن سیمینریز میں گیا ہوں، وہاں جو پریسٹ بنتا ہے وہ کئی چیزوں پر ڈاکٹریٹ کرتا ہے، کوئی فزکس میں ڈاکٹریٹ کرتا ہے، کوئی دوسرے مذہب میں ڈاکٹریٹ کرتا ہے، اسلام میں کتنے پریسٹ ڈاکٹریٹ کرتے ہیں، تاکہ وہ سمجھیں کہ ہمیں کن کے ساتھ رہنا ہے، کن مسائل کا سامنا ہے۔ ہمارے یہاں تو وہی مسلک کی مسائل پڑھائے جاتے ہیں اور دوسرے مسلک کی مذمت کی جاتی ہے۔ یہ اگر دیوبندی ہیں تو مدرسے میں سارا زور اس پر ہوتا ہے کہ دیوبندی مسلک ہی حق پر ہے، باقی سب گمراہ ہیں۔ اگر وہ بریلوی ہے تو دیوبندیوں کو کافر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس قسم کا ویژن اگر آپ کا تعلیم کا ہے، اسلامی تعلیم کا ہے، تو آپ کیسے آگے بڑھیں گے، کیسے ترقی کریں گے؟ ہمارا
آج کے دور کے مسائل کو اگر سمجھنا ہے، ان کا حل پیش کرنا ہے قرآن کی روشنی میں، تو ان مسائل کو تو سمجھیے، ان کی تو اسٹڈی کریے، ان کو پڑھائیے، ان کے کسی پہلو پر آپ ڈاکٹریٹ کریے. دیکھیے ہمارے یہاں 2 طرح کے سبجیکٹس ہوتے ہیں مدرسوں میں، جی معقولات اور منقولات. جی جی منقولات میں تفسیر، حدیث وغیرہ آتی ہے. جی معقولات میں جو اس دور میں یونانی علوم تھے جی وہ پڑھائے جاتے تھے، جی فلسفہ، یہ وہ سب. جی اب آج ان کا ریلیونس کیا رہا؟ معقولات میں آج بھی وہی پڑھایا جاتا ہے. آئی مین ارسطاٹل کی فزکس اور آج کی فزکس جی جی کوئی دور دور کا تعلق نہیں رہا. جی لیکن معقولات کے نام پر آپ ارسطاٹل کو پڑھائیں گے جی لیکن آج کی فزکس کو نہیں پڑھائیں گے. جی آئنسٹائن کیا تھا؟ کتنے ملا جواب دے سکتے ہیں اس کا کہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کیا ہے؟ جی اس نے جو بنیادی تصورات ہیں فزکس کے، جی ان میں کیا تبدیلیاں کی. کسی نیوٹن کا نام بھی نہیں سنا ہوگا ہمارے ملاؤں نے جی کہ نیوٹن کی تھیوری آف گریویٹیشن کیا ہے. وہ پھر بھی آپ دعویٰ کریں کہ اسلام تمام مسائل کا حل ہے، تو کیسے؟ تو کھوکھلاپن ہو گیا، ایک رسمی بات ہو گئی جو آپ کرتے رہتے ہیں. اگر آپ واقعی یہ سیریسلی سنجیدگی کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ یہ حل ہے تو ان مسائل کو سمجھیے، جی پڑھیے، اسٹڈی کریے، جی اور پھر آپ قرآن. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ جی ہونا یہ چاہیے کہ اگر قرآن میں وہ سب چیزیں موجود ہیں جی تو سائنس کی ڈسکوری سے پہلے آپ بتائیے. جی تو بات ہوئی. جی ایک ڈسکوری ہو جاتی ہے پھر آپ قرآن سے بتانا چاہتے ہیں، جی تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے قرآن کی ہدایت سے کیا فائدہ اٹھایا پھر؟ جی اگر ڈسکوری ہونے کے بعد آپ یہ بتائیں کہ یہ قرآن میں ہے، جی اگر قرآن میں ہے تو ڈسکوری سے پہلے آپ کو بتانا چاہیے، جی وہ انکشاف کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہیے کہ دیکھیے یہ ہے. جی ہمارے یہاں چاند، سورج، جی اس کا کتنا محدود تصور ہے. جی جب چاند پر روس نے سیٹلائٹ بھیجا جی 56 میں جی میٹرک میں تھا اس جی وقت. میں خود ایک مولوی کا بیٹا ہوں اسپٹنک اور میرے جی والد کے دوست بیٹھے ہوئے تھے، جی تو میں نے اخبار پڑھ کر سنایا کہ دیکھیں روس نے چاند پر سیٹلائٹ بھیجا. جی تو وہ میرے فادر کے دوست جو تھے مولوی، ان کا لا حول ولا قوت، کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ ایک انسان سیٹلائٹ بھیج دے چاند کے اوپر؟ یہ شیطانیت ہے سراسر، جھوٹ ہے. میرے والد نے کہا کہ آپ اتنے ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ جی جی کیا ہوا ہے کیا نہیں اس کو سمجھنے کی تو کوشش کری. اے- پھر دوسری بار سیٹلائٹ کریش ہو گیا جی تو وہی صاحب دوڑتے ہوئے آئے اخبار لے کر، جی دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ جی یہ شیطانی چرخے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، جی یہ کریش ہو گیا. جی تو میں نے کہا جناب مجھے بتائیے آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں؟ جی کہاں کرتا ہوں. جی میں نے کہا ٹرین کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں؟ جی کیا ہو جاتے ہیں. جی میں نے کہا اس کے لیے کیا آپ ٹرین چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ بھی جی ایک کریش ہو گیا، ایک کامیابی سے لینڈ ہو گیا، اگلی بار پھر کامیابی سے لینڈ ہو جائے. جی تو اتنا جی اتنی تنگ نظری جی ہمارے علماء میں کیوں ہے؟ جی کیوں وہ اپنے اگر قرآن کو واقعی وہ صحیح اسپرٹ سے سمجھ لیں جی تو اسلامی دنیا میں بہت بڑا انقلاب آ جائے. جی کہاں قرآن اور کہاں جی ہمارے علماء. قرآن کا ویژن جی اور ہمارے علماء کا ویژن کوئی میل نہیں کھاتا، اور اسی لیے جی آج ہم اتنے پچھڑے ہوئے ہیں. جی ناظرین، اصغر علی انجینئر صاحب مفکر قوم بھی کہوں گا میں ان کو کہ وہ سوچتے ہیں قوم کی بھلائی اور قوم کی فلاح کے تعلق سے. ان سے بڑی دلچسپ قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہمارا ان کے خیالات سے پوری طرح سے ہم آہنگ ہونا، لیکن یہ ضروری ہے کہ ان کے خیالات کو جاننا اور ان خیالات کو جان پر اس پر غور و فکر کرنا. ایک وقت آ گیا ہے کہ ہم چھوٹا سا بریک لیں. ایک بریک لینے کے بعد ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ جائیے گا نہیں، ہم واپس آ رہے ہیں ایک بریک کے بعد.